السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئک اینڈ ایزی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ کمرشل مسالوں کی سیکرٹس ریسیپی شیئر کروں گی۔ ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ ہمارے کھانے بہت ہی خوشبودار اور مزیدار تیار ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں نہاری مسالہ۔ نہاری مسالہ جو ہے وہ 1.5 کلو گوشت اور 1 کلو ہڈیوں کے لیے میں تیار کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نہاری میں جو ہے ہڈیاں زیادہ کوانٹٹی میں ڈالی جاتی ہیں، تو 1.5 کلو گوشت کے لیے یہ مسالہ میں نے تیار کیا ہے۔ اس میں ہم نے ڈالنا ہے 1 ٹیبل اسپون زیرہ، 2 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا، 2 ٹیبل اسپون سونف، ½ ٹیبل اسپون جائفل جوتری، ½ ٹیبل اسپون الائچی، ½ ٹی اسپون لونگ، 2 عدد بڑی الائچی، 1½ ٹی اسپون کالی مرچیں، 1 ٹیبل اسپون دار چینی۔ ان تمام چیزوں کو پیس کر ہم اس کا باریک پاؤڈر بنا لیں گے اور اس کو ہم باؤل میں ڈال دیں گے۔ اب اس باؤل میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون نمک، ½ ٹیبل اسپون ہلدی، 1½ ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ یا دیگی لال مرچ۔ یہ زیادہ اسپائسی نہیں ہوتی، اس سے آپ کا مسالہ اسپائسی بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور ادرک پاؤڈر اس میں ڈالنا ہے ½ ٹیبل اسپون، لہسن پاؤڈر ڈالنا ہے ½ ٹیبل اسپون۔ ادرک پاؤڈر اور لہسن پاؤڈر بازار کے مسالے میں ایڈ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے کھانے میں ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے، تو اگر آپ چاہیں اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹاٹری اس میں ڈالنی ہے ½ ٹی اسپون۔ چکن پاؤڈر ڈالنا ہے 1 ٹی اسپون۔ چکن پاؤڈر یا پھر مونو سوڈیم گلوٹامیٹ یا چائنیز سالٹ، یہ تمام چیزیں کمرشل مسالوں میں ایڈ کی جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے کھانوں میں فلیور آتا ہے۔ اور اس میں ہم نے ڈالنے ہیں 2 بادیان کے پھول گرائنڈ کر کے، یہ مجھ سے اسکپ ہو گئے تھے۔ جب آپ نے تمام مسالے پیسنے ہیں تو آپ نے بادیان کے پھول انہی کے ساتھ پیس کر اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ نہاری مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ 1.5 کلو گوشت اور 1 کلو ہڈیوں کے لیے میں نے یہ مسالہ تیار کیا ہے۔ آپ اسی ریشو کو کم یا زیادہ کر کے اپنی کوانٹٹی کے مطابق تیار کر سکتے ہیں۔ اب میں بنا رہی ہوں تندوری مسالہ۔ یہ بھی 2 کلو گوشت کے لیے میں تیار کر رہی ہوں۔ اس میں ہم نے ڈالنا ہے 1 ٹیبل اسپون سونف، 1 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا، 1 ٹیبل اسپون زیرہ۔ ان تمام چیزوں کو ہم فرائی پین میں ڈال کے بھون لیں گے۔ لو فلیم پر ہم نے 2 منٹ تک ان کو بھوننا ہے۔ بھوننے کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور ٹھنڈا کر کے ہم اس کو گرائنڈ کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں گے۔ گرم گرم آپ نے اس کو نہیں پیسنا ورنہ ان کی خوشبو چلی جائے گی۔ مسالوں کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے ہی پیستے ہیں۔ اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک 1 ٹیبل اسپون، لال مرچ پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، دیگی لال مرچ پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، ٹاٹری ½ ٹیبل اسپون، اورنج فوڈ کلر 1/4 ٹی اسپون۔ ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے۔ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اس مسالے سے ہم تندوری ٹکا اور تندوری چاول، ہم بہت ساری چیزیں اس سے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مزے کا بنتا ہے، تھوڑا اسپائسی ہوتا ہے لیکن اس کا بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور آتا ہے۔ اور اب میں بنا رہی ہوں اچار گوشت مسالہ۔ یہ بھی 2 کلو گوشت کے لیے میں تیار کر رہی ہوں۔ اس میں ہم نے ڈالنی ہے سونف 2 ٹیبل اسپون، میتھی دانہ 1/4 ٹیبل اسپون، رائی دانہ 1/4 ٹیبل اسپون، کلونجی ½ ٹیبل اسپون، زیرہ 1½ ٹیبل اسپون۔ ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر کے اس کو ہم نے مشین میں دردرا پیس لینا ہے۔ باریک ہم نے اس کو نہیں پیسنا، موٹا موٹا ہم نے اس کو پیسنا ہے۔ بس کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے مشین کو چلانا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں، اس طرح سے جیسے ہم کنڈی میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں، تو بس اتنا یہ موٹا موٹا ہونا چاہیے۔ اب ہم اس میں سے 2 ٹیبل اسپون نکال کر باؤل میں ڈال دیں گے اور جو باقی مسالہ ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا اور اس کو ہم باریک پیس لیں گے۔ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ½ ٹیبل اسپون ٹاٹری اور اس کو بھی ہم باریک پیس لیں گے۔ اب اس کو ہم مکسنگ باؤل میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹی لال مرچیں 2½ ٹیبل اسپون، نمک ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، ہلدی 1/4 ٹیبل اسپون، گرم مسالہ 1 ٹیبل اسپون، لہسن پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون،
ادرک پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے، اور اگر ہم نے 1 کلو گوشت بنانا ہے تو ہم اس میں آدھا مسالہ ایڈ کریں گے، اگر ہم نے 2 کلو بنانا ہے تو ہم اس میں سارا مسالہ ایڈ کریں گے۔ 2 چمچ ہم نے مرچوں میں بھرنا ہے اور باقی مسالہ ہم نے گوشت میں ایڈ کر دینا ہے۔ اب میں بنا رہی ہوں بریانی مسالہ، یہ بھی 2 کلو چاول کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہم نے ڈالنا ہے 1 ٹیبل اسپون نمک، 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون دیگی لال مرچ پاؤڈر یا کشمیری مرچیں، ½ ٹیبل اسپون ادرک پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون لہسن پاؤڈر، 2 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، 3 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، ہلدی 1 ٹیبل اسپون، جائفل جوتری کا پاؤڈر 1/4 ٹیبل اسپون، بادیان کے پھول 2 عدد، دار چینی کے چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے 1 ٹیبل اسپون ڈالنے ہیں، اور لونگ اس میں ڈالنی ہے 10 سے 12 عدد، الائچی 1 ٹیبل اسپون، فوڈ کلر 1/4 ٹی اسپون، ٹاٹری 1/4 ٹی اسپون، چکن پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون، اور 2 تیز پتہ اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ایئر ٹائٹ جار میں سٹور کر لیں گے۔ اب میں بنا رہی ہوں کوفتہ مسالہ، یہ 4 کلو قیمے کے لیے ہے، میں اس کو صرف کوفتوں کے لیے بنا رہی ہوں، کری کے لیے مسالہ الگ ہوگا، وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گی۔ تو یہ جسٹ میں 4 کلو قیمے کے کوفتوں کے لیے مسالہ تیار کر رہی ہوں۔ اس میں ہم نے ڈالنا ہے 4 ٹیبل اسپون بادام، اور اس کو ہم نے گرائنڈ کر کے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کو ہم مکسنگ باؤل میں ڈالیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے بھنے ہوئے چنے 1 ٹیبل اسپون، یعنی 1 کلو قیمے میں 2 ٹیبل اسپون ڈالنے ہیں، تو 4 کلو قیمے میں ہم اس میں ڈالیں گے 8 ٹیبل اسپون بھنے ہوئے چنے۔ اگر بھنے ہوئے چنے آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے بیسن کو بھون لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے ٹھنڈا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اور ادرک پاؤڈر اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، لہسن پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون، نمک اس میں ڈالیں گے 1½ ٹیبل اسپون، گرم مسالہ 2 ٹیبل اسپون، زیرہ پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، لال مرچ پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، اور تکہ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے 6 ٹیبل اسپون۔ تکہ مسالہ ڈالنے سے ہمارے کوفتے بہت ہی سافٹ اور بہت جوسی تیار ہوتے ہیں، بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے۔ آپ لوگ اسی مسالے سے ایک دفعہ کوفتے بنا کر دیکھیں، بہت ہی مزے کے بنیں گے۔ اور کری اگر ہم نے بنانی ہے تو ہم نے تکہ مسالہ اور بھنے ہوئے چنے اس مسالے میں ایڈ نہیں کرنے، اس کی جگہ آپ ہلدی اور کشمیری لال مرچیں ایڈ کریں گے۔ یعنی یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے یہ پھر 2 کلو کوفتہ کری کے لیے ہوگا، جس میں سے آدھا مسالہ جو ہے وہ کوفتوں میں ڈلے گا اور آدھا مسالہ جو ہے وہ کری میں ڈلے گا۔ کری والے پورشن میں آپ نے تکہ مسالہ اور بھنے ہوئے چنے نہیں ڈالنے، اس کی جگہ آپ ڈالیں گے ہلدی اور کشمیری لال مرچیں۔ تو ہمارے تمام مسالے تیار ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو ایئر ٹائٹ جار میں یا پھر سیل بیگ میں ڈال کر ہم اس کو سٹور کر لیں گے۔ اگر آپ نے اس کو 10 سے 15 دن کے اندر استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو 1 مہینے کے لیے سٹور کرنا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں، کیونکہ ہم نے اس کے اندر وہ کیمیکل نہیں ڈالا جو بازار والے ڈالتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ کیمیکل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، میں اس کا نام اوپر مینشن کر رہی ہوں، وہ آپ بازار سے منگوا کر ان تمام مسالوں میں ایڈ کر لیں۔ آپ کے مسالے زیادہ دن کے لیے رہ جائیں گے، اور اگر آپ ان کو فریج میں سٹور کر لیں گے تو آپ کو یہ کیمیکل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کیمیکل نہ ہی ایڈ کریں، تاکہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے یہ تمام مسالے ٹھیک رہیں۔ تو کیسی رہی آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور سب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔